بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ اس سے پہلے ہم نے شعر نمبر 1 سے شعر نمبر 11 تک کی تشریحات کر لی ہیں۔ اب ہم شعر نمبر 12 کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 12 میں بھی محمود غزنوی کا ذکر آیا تھا کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 بار حملہ کیا اور سومناتھ کو فتح کیا۔ اب اس شعر میں بھی شاعر کہہ رہا ہے، فلک نے اس زمیں پر بار بار محمود کو دیکھا، بہادر غوریوں کے تالِ مسعود کو دیکھا۔ تالِ مسعود کا مطلب ہوتا ہے خوش قسمت۔ اب اس میں بھی آپ لوگوں نے شروع میں وہی لکھنا ہے۔ شاعر حفیظ رندی نے ایک تاریخی مقام درِ خیبر کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمود غزنوی نے کئی بار اس درہ کو پار کیا۔ مورخین کے مطابق، یعنی تاریخ لکھنے والوں کے مطابق، ہسٹری لکھنے والوں کے مطابق 17 بار محمود غزنوی جنوبی ایشیا پر حملہ کی غرض سے اس درہ سے گزرے اور ہندوستان پر حملہ کیا۔ آپ نے پختونوں سے دشمنی مول لینے کے بجائے ان پر اعتماد کیا اور انہیں فخر کہہ کر متعارف کرواتے تھے۔ یعنی محمود غزنوی نے پختونوں کے ساتھ بنا کر رکھی، ان پر اعتماد کیا، اور سومناتھ کی فتح بھی محمود کے ہاتھوں ہوئی۔ ان اونچے اونچے دشوار اور خشک پہاڑوں پر غوریوں کی قسمت خوب چمکی، وہ بھی اس درے کو پار کر سکے اور برِ صغیر پاک و ہند میں داخل ہوئے۔ شہاب الدین غوری کو اس لحاظ سے خراج دیا جاتا ہے، یعنی ان کی تعریف کی جاتی ہے، ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ شاعر نے ان فاتحین کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خوش قسمت ہیں کہ اس جگہ کو پار کر سکے، کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے فاتحین کو یہاں مزاحمت کا شکار ہونا پڑا، یعنی ان کو پیچھے ہٹنا پڑا، ان کو شکست ہوئی۔ دراصل غوری افغان حکمران تھے جو بعد میں ہندوستان کے حاکم بنے۔ شعر نمبر 13 ہے، اڑی یہ خاک برسوں تک غبارِ کارواں ہو کر، فلک پر چھا گئی دل دوز آہوں کا دھواں بن کر۔ خاک سے مراد مٹی، برسوں سالوں، غبارِ کارواں یعنی قافلوں کے وہاں سے گزرنے سے جو دھول مٹی اڑتی تھی۔ فلک آسمان، دل دوز یعنی دل دہلا دینے والی، آہوں سسکیوں۔ اب اس شعر میں بھی آپ نے پہلے وہ درِ خیبر کا تھوڑا سا تعارف کروا کر پھر بتانا ہے کہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ درِ خیبر پر ایک طویل عرصے تک، یعنی ایک بہت زیادہ لمبے عرصے تک حملوں اور جنگوں کا دور رہا۔ دراصل اس کی تاریخی اہمیت کی وجہ سے اس کو ہر حکمران نے فتح کرنے کی کوشش کی، لہٰذا اس لحاظ سے یہ جو گزرگاہ تھی یہ اکثر جنگوں کا شکار رہی، اور یہاں کئی دل سوز داستانیں رقم ہوئیں، یعنی دل دہلا دینے والی داستانیں یہاں لکھی گئیں۔ یعنی جو حملہ آور یہاں آتے تھے وہ آفریدی قبیلہ جو تھا ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی تھی، یہاں ان کی بہت ساری انہیں شکست کا سامنا ہوا، بہت سی جانیں ان کو دینا پڑیں، تو یہ وہاں بہت زیادہ ایسی داستانیں رقم ہیں، یعنی لکھی گئی ہیں تاریخ میں۔ تو یہاں اسکندر اعظم کی فوج کی پسپائی، یعنی اس کو شکست ہوئی، اس کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ بابر جو تھا مغل بادشاہ تھا، وہ یہاں آیا اور اس نے صرف ایک دن علی مسجد میں اس کو ٹھہرنا نصیب ہوا۔ علی مسجد جو ہے وہ یہاں کا بہت خوفناک خطرناک راستہ تھا، مقام ہے، وہاں جو راستہ تھا وہ صرف چند میٹر کا فاصلہ تھا، یعنی بہت تنگ راستہ تھا، وہاں سے گزرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ تو بابر کو بھی یہاں شکست ہوئی، اور فوجوں کا بھی جنگوں کی وجہ سے ختم ہونا یہاں کے اہم واقعات ہیں۔ جنگوں کی وجہ سے یہاں بہت بربادی اور تباہی رہی۔ مورخین یعنی جو تاریخ لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ درہ سب سے زیادہ حملوں کا شکار رہا ہے۔ یہاں کے جو مقامی لوگ تھے، یعنی جو افریدی قبیلہ تھا، وہ پختون لوگ تھے، وہ اکثر تباہی کے دھانے پر ہوتے تھے، ان کے گھر بھی تباہ ہو جاتے، اور یہ درہ جو تھا اکثر بے چینی اور بے سکونی کے عالم میں ہوتا۔ یہاں جو تھا حکمرانوں کا حملہ آور ہونا ایک عام بات تھی، یہاں حملہ آور آتے تھے، جو فوجیں بھی یہاں مر جاتی تھیں تو یہاں کے جو قبائل تھے وہ بغیر شرائط کے ان کی لاشیں واپس نہ کرتے، یعنی جو فوجی مر جاتے تھے وہ ان کو اٹھا بھی نہیں سکتے تھے جب تک وہ آفریدی قبیلہ جو تھا وہ اپنی شرائط نہ منوا لیتا، اور غرض درِ خیبر پر جنگوں اور حملوں کی گرد جم چکی ہے۔ یعنی تاریخ میں یہ سارے جو واقعات ہیں یہ لکھے جا چکے ہیں، اور یہ اکثر حملوں کے زیر اثر رہا، یعنی یہ جو درہ ہے یہاں پر مسلسل لگاتار حملے ہوتے رہے، اور کئی دل دہلا دینے والے واقعات جو ہیں اس کے امانت دار ہیں۔ یعنی ہم اس کو یہاں پڑھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے یہاں فاتحین آئے، کیسے جنگیں ہوئیں، کیسے ان کے فوجی مارے گئے، تو کافی دل سوز واقعات ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ شعر نمبر 14 ہے، اسے تیمور نے روندا اسے بابر نے ٹھکرایا، مگر اس خاک کی عالی وقاری میں نہ فرق آیا۔ عالی وقاری یعنی اس کا جو بلند مرتبہ تھا، اس میں بھی تیمور کا ذکر کیا گیا ہے، بابر کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بھی تلمیح کا شعر ہے۔
یہاں بھی آپ لوگ شعر کی تشریح سے پہلے اس کا در خیبر کا تھوڑا سا تاریخی حوالہ دیں گے، اس کے بعد جو ہے بتائیں گے کہ شاعر جو ہے وہ اس در کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ در خیبر پر تیمور حملہ آور ہوئے اور ہندوستان پہنچے۔ مغلیہ سلطنت کا آغاز کرنے والے جو جد امجد میں تیمور شامل تھے، یعنی جو یہ مغلیہ سلطنت کا آغاز ہوا ان میں جو ان کے آباء و اجداد تھے ان کے تیمور بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ بابر بھی جو تھا وہ بھی در خیبر تک اپنی فوج لے کر آیا، لیکن یہاں کے افریدی قبائل نے ان کو راستہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا اور یہ لوگ بابر کے سامنے لوہے کی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، یعنی انہوں نے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بابر کو آگے نہ آنے دیا۔ بابر کو سمجھ آ گئی کہ طاقت کے بلبوتے پر، یعنی وہ اپنی طاقت کی وجہ سے یہ درہ عبور نہیں کر سکتا، لہٰذا اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے بعد دوبارہ اس نے 1519 میں یہاں حملہ کیا۔ سخت لڑائی کے بعد وہ ایک دن علی مسجد میں وقت گزارا اس نے اور پھر وہ جمرود پہنچ گیا، لیکن اس کو خیال آیا کہ اگر وہ پنجاب جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ واپسی پر قبائل ان کی راہ کاٹ لیں۔ اس وجہ سے بابر نے در خیبر کا خیال دل سے نکال دیا اور اپنا جنگی راستہ تبدیل کر لیا۔ یہاں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ایک حکمران یہاں کامیاب ہوا تو دوسرا ناکام، لیکن اس جگہ کی شان و شوکت ذرا کم نہ ہوئی، یہ جگہ اپنی مثال آپ ہے۔ شاعر نے اس درے کی اہمیت بیان کی ہے کہ بہت سے حملے اس جگہ ہوئے لیکن اس کی جو ہے افادیت، بربادی، تباہی کا دور بھی آیا ہے، لیکن اس کی جو اہمیت ہے وہ کم نہ ہوئی، کیونکہ یہ بہت سی قوموں کا بربادی اور تباہی کا دور بھی آیا، لیکن یہاں کی افادیت ذرا بھی کم نہ ہوئی، کیونکہ یہ بہت سی قوموں، تہذیبوں، مذاہب کی ہمہ جگہ اور ایک اہم تجارتی گزرگاہ رہا ہے۔ اسی اہمیت کی بنا پر بہت سے حاکمین اس کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ الغرض شاعر نے در خیبر کی اہمیت پر یہ شعر لکھا ہے۔